وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ صنعتوں کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے کمی کا اعلان۔ برآمد کنندگان کو قرض کی فراہمی پر شرح سود 7.5% سے 4.5% کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے کے لیے IMF سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں کاروباری شخصیات سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ صنعتوں کو مزید سہولتیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو تاجروں اور صنعتکاروں سے مل کر تگڑے فیصلے کرنے کا مشورہ۔ ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں پر بھی تنقید۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF سے معاہدہ ہونے پر کئی لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے لیے منتیں مانگیں۔ یہ لوگ پاکستان سے دشمنی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششوں کی تعریف۔ حکومت اور فوج کی شراکت داری کو ملک کے لیے بہترین قرار دیا۔ اسلام آباد میں برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا۔ دنیا آپ کی بات مان رہی ہے، سرمایہ کاری کے لیے رابطے کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ بھارت کو بھی غشی کے دورے پڑیں گے کہ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے برآمد کنندگان کو بلیو پاسپورٹ دینے کا اعلان کیا اور ایوارڈ دیے۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا کہ بھارت 9 فروری 2026 تک بگلہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانی ہوگی۔ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے کہ وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد ہفتے کو دی ہیگ روانہ ہوگا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کی پن بجلی شقوں کا غلط استعمال کیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے حکم نامے میں کہا ہے کہ عبوری ریلیف دینے کا اختیار صرف ثالثی عدالت کو ہے۔ نیوٹرل ایکسپرٹس کو عبوری اقدامات کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ ثانیہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام۔ خاتون کے شوہر نے کہا کہ پولیس نے بیوی اور بچی کے قتل کا جھوٹا اعتراف کرنے کے لیے تشدد کیا۔ SP اور SHO کہتے رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پولیس مجھ سے بیوی اور بیٹی کو غائب کرنے کا اعتراف کرواتی رہی۔ DIG کو حقائق بتانے پر SHO نے دھمکیاں دیں۔ پولیس جھوٹ بولتی رہی کہ میں سیف سٹی کے کیمروں میں نظر نہیں آیا۔ دوسری جانب پولیس کا ایک اور مجرمانہ عمل سامنے آ گیا۔ مقدمے کے مدعی اور جاں بحق خاتون کے والد ساجد حسین سے تھانے میں سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگوانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ورثا نے الزام لگایا کہ معطل اور گرفتار افراد کو ریلیف دینے کے لیے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگوائے گئے۔ DIG آپریشنز لاہور کا کہنا ہے کہ سادہ کاغذ پر انگوٹھا کسی کو ریلیف دینے کے لیے نہیں لگوایا گیا بلکہ درخواست مقدمہ میں تصحیح کے لیے لگوایا گیا ہے۔ SHO بھاٹی گیٹ معطل۔ DSP کو اظہار وجوہ کا نوٹس۔ متعلقہ پولیس کے رسپانس اور خاوند اور دیور کو حراست میں لینے کی تحقیقات ہوں گی۔ شور کوٹ میں سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ماں بیٹی کی نماز جنازہ ادا۔ اہل خانہ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت۔ بانی PTI کی دائیں آنکھ کے معائنے اور ٹیسٹ کی تصدیق۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے بتایا کہ بانی PTI کی دائیں آنکھ کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے بینائی پر اثر ہوا۔ سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن تشخیص سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی PTI کا 20 منٹ علاج کیا۔ فالو اپ مشورے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ بانی PTI کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد محمود اچکزئی کا بیان۔ کہا کہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا۔ اس دوران بانی PTI کی بیماری
کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی، یہ ہمیں مقصد سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ ہم نے نہ کسی کو مارنا ہے نہ گالی دینی ہے۔ ہم آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں، جو پارٹی جیتے اقتدار سنبھالے، دوسری پارٹیاں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات 30 منٹ سے زیادہ وقت تک جاری رہی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں کو میڈیکل رپورٹس دے دی جائیں گی۔ رپورٹ ملنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو رسائی دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے ساتھ غفلت برتی گئی۔ ایسے اسپتال لایا گیا جہاں ان کے مرض کی تشخیص کے لیے ماہرین ہی موجود نہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ وفاقی وزراء کو اپنے آپ پر یقین نہیں تو بانی پی ٹی آئی پر کیا یقین دہانی کروائیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق آگاہ کرنے میں بہت دیر لگائی اور مکمل معلومات بھی نہیں دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے تاکہ ان کی صحت سے متعلق تشویش ختم ہو۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے سوابی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی وزراء بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ کل بانی سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کرائی گئی، ایک ملاقات سے کیا فرق پڑ جاتا؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنا ہے۔ انہیں پیمز پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کی آفر دینے کی بات درست نہیں۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی تھی۔ پاک فوج کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 41 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تھا۔ ضلع ہرنائی کے نواحی علاقے میں کارروائی کے دوران 30 خوارج جبکہ ضلع پنجگور میں کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان کے 11 بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور 15 دسمبر 2025 کو بینک سے لوٹی گئی رقم بھی برآمد۔ دونوں کارروائیاں گزشتہ روز کی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ترکیے کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بارکتار اوولو کی ملاقات۔ دفاعی اور عسکری امور، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاک ترکی دفاعی اور فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ اور تعاون بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک ترکی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے تاریخی روابط، باہمی اعتماد اور عوامی سطح پر مضبوط رشتوں کا بھی ذکر کیا۔ جنرل سلجوق بارکتار اوولو نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کی تعریف کی۔ تربیت، مشترکہ مشقوں اور صلاحیت بڑھانے میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ ترکیے کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سلجوق بارکتار اوولو کی جی ایچ کی آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کے اشتراک سے خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق وقفہ مہم کا آغاز۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی مذہبی مسئلہ نہیں مگر مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم بنگلہ دیش کے برابر آگے بڑھتے تو ہماری آبادی 15.5 کروڑ ہوتی۔ آبادی کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکے۔ غلطیاں ختم کرنے کے لیے 10 سے 20 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تمام حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وقفہ مہم کا مقصد عوام کو خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ تقریب کے آغاز میں وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کے پیغامات بھی چلائے گئے۔
سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سندھ حکومت کا خط رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا۔ خط میں سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج کو نامزد کرنے کی درخواست کی ہے۔ سانحے میں جاں بحق 4 خواتین سمیت 27 افراد کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں، جس کے بعد لواحقین کو دی جانے والی لاشوں کی تعداد 66 ہو گئی۔ اب تک 69 جاں بحق افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ سانحے میں جاں بحق متعدد افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سانحہ گل پلازا کے بعد ٹریفک کا انتظام نہ کرنے پر ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مظہر نواز شیخ کو نیا ڈی آئی جی ٹریفک تعینات کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں گندے پانی کے جوہڑ میں گر کر جاں بحق بچی کی نماز جنازہ ادا۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیوریج کے غیر قانونی گڑھے بند کرانے اور فوری سیوریج کا باقاعدہ نظام بنانے کا مطالبہ۔ واقعے کا مقدمہ بلڈر کے خلاف درج۔ پٹواری کی مدعیت میں درج مقدمے میں بچی کی ہلاکت کا ذکر نہیں۔ اس سے پہلے 16 دسمبر کو لیا میں بھی 2 سال کا بچہ سیوریج کے لیے بنائے گئے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان اور یورپی یونین کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے بارے میں اجلاس۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے فروغ اور نئے اقتصادی مواقع پر غور۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باہمی مفاد کا اہم فریم ورک ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر ملک کی معاشی ترقی کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ معروف صنعت کار ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائلز زیاد بشیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے ایکسپورٹ ری فائننس ریٹ میں 3% کمی سے یہ ریٹ خطے میں سب سے بہتر ہو گیا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ اب انڈسٹری کے لیے بجلی کا ریٹ 11 سینٹ ہوگا، تاہم اگر حکومت کی اضافی استعمال کی اسکیم کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ ریٹ 9 سینٹ پر بھی آ جاتا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے زیاد بشیر نے کہا کہ اگر حکومت کو شرح ترقی میں اضافہ چاہیے تو ٹیکس کم کرنا پڑے گا۔ موجودہ ٹیکس ریٹ کے ساتھ سرمایہ کاری بہت مشکل ہے۔ اگر پاکستانی معیشت 6 سے 6.5% ترقی نہیں کرے گی تو 20 سے 25 لاکھ افراد کو روزگار نہیں مل سکے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکہ کے معروف تھنک ٹینک کے ممبران سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے بہتر تعلقات کی نوعیت محض اختیاری یا وقتی نہیں، ان تعلقات کی پائیداری مستقبل کی اہم ضرورت ہے۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے تناظر میں پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت اور عوام دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسائل کا سفارتی حل پاکستان کی ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے۔ مئی 2025 میں بھارتی جارحیت نے خطے کے امن کو شدید خطرات سے دوچار کیا۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس روم نے کہا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی خواتین کو تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرتی ہے۔ کراچی میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کے اشتراک سے وقفہ مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی اور بچیوں کی تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہے۔ پاپولیشن کونسل کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر زیبا ستار نے کہا کہ گزشتہ 20 سال ہمیں بہت مہنگے پڑے ہیں۔ انفارمیشن سروس اور تعلیم مسئلے کا حل ہے۔ معروف گلوکار اور سماجی رہنما شہزاد رائے نے کہا کہ ہمیں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری ندا کھوڑو نے کہا کہ قانون اکیلا کافی نہیں، اس کے نفاذ سے فرق پڑتا ہے۔ ماہر معاشیات اکبر زیدی بولے کہ جن ممالک میں تعلیم آگے بڑھی ہے وہاں دنیا بدل گئی ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس میں عدالت کا اپنے فیصلے میں ایران اور دیگر ممالک سے متعلق پیراگراف حذف کرنے کا حکم۔ انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی عدالت کے جج افضل مجوکا نے استغاثہ کی درخواست پر حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ فیصلے کے پیرا نمبر 36 میں موجود غلطی کی درستی کے لیے استغاثہ نے درخواست دائر کی۔ عدالت نے جملے کو حذف کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں بڑا بورڈ کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق شخص کی شناخت عبدالرشید کے نام سے ہوئی۔ صدر زیب النساء اسٹریٹ پر تاجر سے ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو الیکٹرانکس کے تاجر سے 80 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تاجر صدر میں بینک سے رقم نکال کر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ مقدمہ درج۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے فرانس کے آخری اخبار فروش علی اکبر کو ایوارڈ، فرانسیسی صدر نے
एलिजे पैलेस में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। फ्रांसीसी सफारत खाने के मुताबिक अली अकबर की ज़िंदगी वक़ार, मेहनत और उम्र भर की खिदमत की एक शानदार मिसाल है। अली अकबर की जद्दोजहद और कामयाबी हम सब के लिए बाइस तरगीब और हौसला अफजाई है। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक बसंत के 3 रोज़ के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब के हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहला पंच मारा जाए तभी दबाव मिला सकते हैं। प्लान भी यही था कि शुरू में ही इन पर हावी आ जाएं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने कहा कि विकेट को समझकर इस एतबार से बॉलिंग की। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सुपर 6 मरहले के मैच में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इसी मरहले के एक और मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 65 रन से मात दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ना करते फिर हाँ कर बैठे। मुल्तान सुल्तान्स के हुकूक की बोली में शामिल होने का फैसला कर लिया। दस्तावेज़ात जमा करा दी। अली तरीन ने इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स की टीम की मिल्कियत बरकरार रखने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी 8 या 9 फरवरी को किए जाने का इम्कान है। ICC T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। सॉन्ग का टाइटल फील द थ्रिल है। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के कैनेट कॉलेज में ट्रॉफी की नुमाइश, तालिबात का जोश व खरोश। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली और ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मकामी शॉपिंग मॉल में भी नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैचेस के दौरान स्टेडियम और उसके बाहर PCB की शॉप पर फैंस के लिए ट्रॉफी की नुमाइश होगी। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की छठी किस्त से एक और तल्ख हकीकत सामने आ गई। फराज के घर वालों ने पाकीज़ा को तलाक देने के लिए फराज पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। अगर फराज अपने घर वालों के दबाव में आकर पाकीज़ा को तलाक देने के लिए राज़ी हो गया तो पाकीज़ा का क्या मुस्तकबिल होगा? अगर उनका रिश्ता बरकरार रहा तो क्या दोनों के घर वाले कभी इस ताल्लुक़ को तस्लीम करेंगे? किस तरह हरासानी जैसे वाक़यात हमारे माशरे में रिश्तों की अहमियत और नौइयत तब्दील कर देते हैं। देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।